فاطمہ کے بارے میں لفظ فاطمہ اسم صاحب عظمت اسم ہے بی بی کا. اس اسم باعظمت کے لیے ائمہ معصومین نے جب ان سے سوال ہوا لماذا سمیت فاطمہ بفاطمہ، کیوں بی بی کا نام فاطمہ رکھا گیا، تو 3 جواب دیے ہیں ائمہ نے، مختلف جوابات. کمال تو وسعت علم کا یہی ہوتا ہے نا کہ سوال ایک ہو اور جواب اس کے بدل بدل کے مختلف ہوں، یعنی مختلف پہلوؤں سے اس کا جواب دیا جائے، مختلف زاویوں سے جواب دیا جائے. تو 3 مختلف جوابات دیے ہیں. ایک جواب دیا کہ پوچھا گیا کہ کیوں بی بی کا نام فاطمہ ہے، فرمایا فطمت عن معرفتها. پہلے تو میں اس لفظ فاطمہ کا لغوی معنی عرض کروں. فاطمہ لغت میں ایک بی بی کو کہتے ہیں، خاتون کو کہتے ہیں جو دور کرتی ہو، جو جدا کرتی ہو، جو ہٹاتی ہو، کسی چیز سے کسی چیز کو ہٹانے والی، دور کرنے والی. اب وہ کبھی چیز ہے وہ بدن ہوگا، کبھی سوچ ہوگی. صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ. دور کرنے والی. فطام عربی میں اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب بچے کا دودھ چھڑایا جا رہا ہوتا ہے، ماں سے جب بچے کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو وہ جو ایام گزرتے ہیں کچھ دن کے، ہفتے 10 دن کے ایام وہ ہوتے ہیں جس میں وہ تنگ کرتا ہے، تنگ ہوتا ہے خود بھی، اس دورانیوں کو کہتے ہیں عربی میں فطام. جدائی کے ایام، ماں سے جدائی کے ایام بچے کے لاڈ اٹھایا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے، اس وقت میں اس کے نخرے، اس کے خواہشات، اس کی فرمائشات کو پورا کیا جاتا ہے. ان دنوں میں اسے خوش کیا جاتا ہے. وہ 2-2.5 سال کی عمر کا بچہ. تو فطام یعنی جدائی کے ایام. فاطمہ جدا کرنے والی، جس کا کام، جس کا وجود جدا کرتا ہو. اب کس چیز سے جدا؟ تو اب 3 جواب دیے ہیں. آپ لوگ مجھ سے اکتا تو نہیں رہے؟ وہ تین جواب کیا ہیں میرے عزیزوں؟ میں بچوں کو اور نوجوانوں کو، میری خوش قسمتی ہے کہ اکثریت نوجوانوں کی ہے. وہ 3 جواب. پہلا سبب فرماتے ہیں فطمت عن معرفتها. فطمت عن معرفتها، جدا کر دیا گیا ہے پوری امت کو فاطمہ کی معرفت. نہیں پہچان سکتے. اچھا جب پہچان نہیں سکتے تو یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ. بی بی کا تو نام ہی ہے کہ پہچان نہیں سکتے، تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مجلسیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ بی بی کے نام پر ادارے کیوں بن رہے ہیں؟ یہ بی بی کے نام پہ کتابیں کیوں لکھی جا رہی ہیں؟ اچھا ادھر نام کہہ رہا ہے کہ پہچان نہیں سکتے، اور ادھر خود بی بی خطبے میں فرما رہی ہیں اعلموا انی فاطمہ، جان لو میں فاطمہ ہوں. ہم تو جان نہیں سکتے. ایک اور صلوات دیا کریں نبی کرام. نا آئندہ یہ نہیں لگاؤ، خاص طور میرے لیے تو مت لگاؤ، زخمی کرے گا مجھے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. توجہ ہے. اب آج کی بات آگے بڑھے تو دیکھیے، علم اور ہوتا ہے، معرفت اور. تھوڑا سا گردن ہلاتے رہنا بات جائے تو. علم اور ہوتا ہے، معرفت اور ہوتی ہے. علم ایک سطحی کسی چیز کے جاننے کو کہتے ہیں، البتہ مقدمہ ہوتا ہے وہ معرفت کا، یعنی اس کے بغیر معرفت ممکن نہیں ہے، مگر وہ معرفت کے لیے کافی بھی نہیں ہے. ابتدائی ایک چیز، جیسے اب فرض کریں کہ ہم کوئی صاحب ایم اے بی اے میں ہے، مثلا ایم اے کر رہا ہے، کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے، مگر وہ الف بے جو پڑھی تھی نا کچی پکی میں، وہ الف بے آج تک کام آ رہی ہے. تو وہ جو ایک معلومات کا ذخیرہ ہوتا ہے وہ اور ہے، اور اس کے ذریعے سے کسی نتیجے تک پہنچنا اور ہے. جناب زہرا کے بارے میں یہ جو مجلس ہو رہی ہے، یہ بی بی کی عظمت کا علم حاصل کرنے کی مجلس ہے، مگر ہم پہچان لیں گے سیدہ کو، یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں. ہم سیدہ کو نہیں پہچان سکتے، ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے. ممکن ہے کوئی بچہ کہے مولانا نہیں اب تک مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات تو آپ نے کر دی، ٹھیک ہے، آپ کے احترام میں ہم سب چپ چاپ سن کے چلے جائیں گے، مگر بات سمجھ میں نہیں آئی. چھت پہ لے جا کر کسی صحیح سالم پاگل دیوانے کو نہیں، چھت پہ لے جا کر کسی سے کہیں بیٹا کود کے دکھاؤ، کہے گا نہیں کودا جا رہا، نہیں کر سکتا یہ کام ہے. کسی کو سمندر میں لے جا کے کہیں کہ یہاں میں تم کشتی سے نیچے پھینک رہے ہیں، ذرا اس کی تہ میں جا کے دکھاؤ، کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میرے بس کی نہیں ہے. 85 مثالیں ایسی ہوں گی آپ کی ہماری کہ جس میں ہم عاجزی کا اظہار کریں گے. یہ کام ہم نہیں کر سکتے. وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ ہمارے اندر اچھا بہت سے کر رہے ہوتے ہیں، کہاں سے کود رہے ہوتے ہیں، اور کیسے مشکل کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ بھی تو آپ ہی اور ہم ہی جیسے لوگ ہیں، وہ کوئی اوپر سے نہیں آئے، وہ یہیں کے رہنے والے ہیں، مگر وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کام ہوتا ہے. یہ کچھ لوگ کرتے ہیں یہ کام، مگر ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے اندر یہ صلاحیت اور قابلیت نہیں ہے کہ ہم اتنا بڑا کام کر سکیں. تو جان لیں کہ کن ہے معرفت جناب زہرا، یعنی سیدہ کا وجود ایک سمندر ناپیدا کنار ہے. سیدہ بی بی کا وجود ایک ناپیدا کنار سمندر ہے. اس سمندر کی تہ میں اترنے کے لیے معصوم کے وجود کے علاوہ کسی کے لیے ممکن ہی نہیں.
مگر کیا مطلب ہے؟ دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے سمندر کی تعریف بھی نہ ہو؟ سمندر ہم سمندر کی تہ میں نہیں جا سکتے تو کیا سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے سمندر کی تعریف بھی نہ کریں؟ سمندر کا دیدار کرنے بھی نہ جائیں؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. جی تو علم حاصل، یہ ہماری حجہ ہو سکتا ہے کہ اسی مجلس سے، اسی ماحول سے کوئی ایک صاحب توفیق ایسا نکلے کہ جسے اس کے بعد کا درجہ دے دیا جائے. اور اس کے بعد کا درجہ یہ کہ ٹھیک ہے اسے کچھ معرفت کا کچھ عنوان اس کو عطا کر دیتے ہیں، کچھ اور دے دیتے ہیں، اس کو کچھ اور بڑھا دیتے ہیں، لیکن معرفت کی جو معرفت کا عنوان ہے فطمت ان معرفتہا، یعنی ادھر بھی فرما رہی ہے جان لو میں فاطمہ ہوں، وہ ہے علم، اور جہاں نام کے ساتھ آ رہا ہے وہ ہے فطمت ان معرفتہا، وہ ہے معرفت. یہ مجلس علم میں فضائل جناب زہرا کی مجلس ہے، اور اس علم میں فضائل جناب زہرا سے معرفت کا رستہ بنے گا. مگر کتنا کس کے اندر صلاحیت اور قابلیت ہے، اور کتنا کس نے ریاضت اٹھائی ہے اور محنت کی ہے کہ وہ معرفت تک پہنچے، اور معرفت کے کس درجے تک پہنچے، معرفت کے کس درجے تک پہنچے. حضرت سلمان فارسی کو مولا علی نے سینے سے لگا کر کچھ دیر کے لیے کچھ پڑھا تو حضرت سلمان فارسی نے آوازیں دینا شروع کی، کفانی کفانی، کافی ہے، میرا سینہ پھٹ رہا ہے. میرے مولا نے 3000 حروف کا علم سلمان کے سینے میں سینے سے منتقل کیا، اور پھر 3 دن تک سلمان فارسی کچھ کھائے پیے بغیر رہے اور کہتے رہے کہ میرے سینے میں ایک ایسا ذخیرہ، اتنا علم کا ذخیرہ علی نے کچھ لمحوں میں منتقل کیا ہے. یہ وہ معرفت کی باتیں ہیں. بہت ساری چیزیں مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتی، مگر جو صاحب معرفت ہوتے ہیں ان کی آنکھیں کھلی بھی ہوتی ہیں. صاحب معرفت لوگ کچھ دیکھ کر کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہیں دیکھ کر کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. وہ ابو بصیر کہنے لگے مولا کتنے حاجی آئے ہوئے ہیں، ما اکثر الحجیج ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول کتنے زیادہ حاجی آئے ہوئے ہیں. حضرت نے فرمایا ما اقل الحجیج و اکثر الججیج، کتنے کم حاجی آئے ہوئے ہیں اور کتنے چیخ چلانے والے آئے ہوئے ہیں، شور مچانے والے زیادہ آئے ہوئے ہیں. لبیک لبیک کی آوازیں شور مچا رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں بول کیا رہے ہیں، اور کتنے کم حاجی آئے ہوئے ہیں. تو مولا یہ تو طواف کر رہے ہیں، یہ تو احرام باندھے ہوئے ہیں. حضرت نے ان کی آنکھوں پر اپنا دست مبارک رکھا اور ارادہ فرمایا تو ابو بصیر کی وہ آنکھیں کھل گئیں جو امام کو اللہ نے پہلے سے ہی عطا کی ہوئی. اور ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے کوئی حاجی دیکھا جو طواف کر رہا تھا، زیادہ تر مختلف جانور تھے جو طواف کر رہے تھے. حضرت نے فرمایا دیکھ لیا کتنے کم حاجی آئے ہوئے ہیں. وہ والی آنکھیں، وہ چشم برزخی جو سب کی مرنے کے بعد کھلے گی، توجہ ہے، کچھ لوگوں کی زندگی میں کھلی بھی ہوتی ہے. جن کی زندگی میں وہ آنکھیں کھل جائیں وہ ہیں صاحبان معرفت لوگ. بھائی تنظیم المومنین میں بہت عرصے بعد میری حاضری ہوئی ہے، ایسے خفا نہیں بیٹھی ہے، تو میں یہاں اس الحمدللہ یہ میرے خیال سے 92 91 90 کی بات ہے. ہم اسی گلی میں آگے جا کے، ہمارے بزرگ تھے، ہمارے رشتے میں نانا ہوتے تھے، علامہ فرقان حیدر عابدی صاحب کے سسر نانا افتخار حسین نقوی. تو ان کے گھر پہ ہم کرائے پہ رہتے تھے، اور 1-2 سال نہیں، کافی مدت یہاں کرائے پہ رہے. تو مولانا اون کا تو ابتدائی تنظیم المومنین اور اس محلے سے اور اس علاقے سے ہوئی. اللہ یہاں کے پرانے مولانا علی افضل کے سسر علی عباس بھائی بھی تشریف فرمائیں، اور جو اور بزرگ یہاں کے پرانے تشریف فرمائیں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات دیا کریں. اللہم صلی علی. تو مجلسی علاقہ ہے، محفلوں والا علاقہ ہے، عزائی علاقہ ہے، ولائی علاقہ ہے. تو آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے مگر اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو مجھے اپنے 2 مصرے یاد آ گئے. میں اپنے ہی امام رضا کی شان میں قصیدے کے 2 مصرے جو ابھی میرے مضمون میں ہیں، مطلع میں عرض کیا تھا کہ میرے امام رضا کی محفل ہے کہ ان کا ذکر میری زندگی کا حاصل ہے. اس میں 2 شعر جو میرے اس وقت کے مضمون میں ہیں کہ دیکھ رہا ہوتا ہے انسان مگر اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو عرض کیا تھا کہ وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں، وہ سامنے ہے مگر ان کو کس طرح دیکھوں، حجاب کم نظری درمیان میں حائل ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ایک منٹ رک جاؤ.
ماشاءاللہ. تو وہ معرفت یعنی کن ہے معرفت. بی بی کے بارے میں ہم نہیں جان سکتے. بی بی کو سمجھنا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. ایک علت ان معرفتہا ختمت ان معرفتہا.